مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ لوگ مختلف مسائل میں پریشان ہیں۔ کسی کا گھریلو مسئلہ ہے، وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ کوئی کاروباری مسئلے میں پریشان ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، کوئی کاروباری معاملات میں، معاشی معاملات میں پریشان ہے، کوئی ملازمت کی طرف سے پریشان ہے، کوئی ظالم کے ظلم سے تنگ ہے، کوئی حاسدین کے حسد کی وجہ سے پریشان ہے۔ ان مختلف پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھا ہوا ہے۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ عمل ان تمام پریشانیوں کے لیے اکسیر ہے۔ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام بنایا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جبرائیل امین اللہ کی طرف سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، اور اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب حکمت بنایا، کتاب ہدایت بنایا ہے، رہنمائی کی کتاب بنایا ہے۔ اس میں ہر طرح کی ہدایت موجود ہے، ہر طرح کی حکمت موجود ہے، اور قرآن کریم کو اللہ نے کتاب شفا بنایا ہے۔ اس میں ہر طرح کی شفا موجود ہے۔ جو بیماری بھی موجود ہے اس کی شفا ہے، جو پریشانی ہے اس کا حل قرآن میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اللہ کا ذکر ہر وہ کام ہے جو اللہ کی یاد دلائے، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ ذکر اللہ میں آ جاتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں، کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کا حل اللہ کے پاس ہے، اس لیے کہ مالک و خالق رب العالمین وہ ذات ہے، وہ ہر پریشانی کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہر پریشانی کا حل ہے۔ آج کا جو وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ ہر پریشانی کے لیے ہے، چاہے اس پریشانی کا تعلق میاں بیوی کے آپس کے تعلق کے بارے میں ہو، معاشی مسائل میں ہو، بچوں کے لیے ہو، خاندان کے لیے ہو، حاسدین سے بچنے کے لیے ہو، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے ہو۔ ان تمام امور کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ وظیفہ ہے سورہ حشر کا آخری رکوع۔ سورہ حشر اس کا آخری رکوع، یہ رکوع اللہ کی وحدانیت سے بھرا ہوا ہے، اور کتاب اللہ کی عظمت کا اس میں ذکر ہے، اور اللہ کے اسماء الحسنہ اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ رکوع 11 مرتبہ روزانہ جو شخص اپنے معمولات میں لے آتا ہے، اس کا معمول بنا لیتا ہے، جو نیت وہ کرے گا، اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ اگر وہ یہ پڑھے گا پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے تو اللہ دور کر دیں گے، اگر گھریلو مسائل کے لیے تو اللہ مسائل حل فرما دیں گے، کاروباری مسائل کے لیے کرے گا تو اللہ کاروباری مسائل کو حل کر دیں گے۔ اور کسی بھی معاملے میں جو بھی اسے پریشانی ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے ہو، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو اسے درپیش ہو، ہر مسئلے کے لیے 11 مرتبہ روزانہ سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھنا، یہ اکسیر ہے، بہت ہی زبردست عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کیا جائے۔ اگر کوئی فجر کے بعد نہ کر سکے تو عصر کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ 11 مرتبہ یہ رکوع پڑھنا ہے، سورہ حشر کا آخری رکوع۔
11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے مسئلے کو سامنے رکھ کے۔ اگر تمام مسائل کے لیے بھی کریں گے تو اللہ تمام مسائل کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے یہ عمل جو کرنا چاہے اسے عمومی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہر مشکل کو اللہ آسان فرمائے۔ بیمار اگر یہ اپنی شفا کے لیے پڑے گا تو اللہ اسے شفا نصیب فرمائیں گے، پریشان حال پڑے گا تو پریشانیاں دور ہوں گی، معاشی مسائل والا پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسائل کو، کاروباری مسائل کو حل فرما دیں گے۔ کوئی بھی مسئلہ، اللہ دلوں کے راز جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی و پوشیدہ نہیں۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ عمل کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔